اور مفتی اعظم پاکستان اور مولانا ظفر احمد عثمانی تمام علماء کا شیخ، وہ یہ کہتا ہے، میں فرض عین کہتا ہوں، یعنی جتنا نماز اور روزہ فرض ہے اتنا ہی فرض ہے اہل اللہ کی صحبت، بغیر اس کے دین کا ملنا مشکل۔ اگر بصورت دیندار کی ہو جائے گی تو حقیقت میں دین نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں تکبر، خباثتیں جمع ہو جاتی ہیں، ریا، دکھاوا جاتا ہے۔ باطن کی تعمیر اور ظاہر کی تعمیر ہے، دونوں موقوف ہے اہل اللہ کی صحبت سے۔ اور یہ قرآن و حدیث کی تمام روشنی میں سارے مفسرین نے لکھا کہ دین جو ہے صحبت سے چلا ہے، جو صحابی کا اس لیے صحابی نام رکھا گیا ان کا، ورنہ عربی میں تو اور بھی بہت سے نام تھے۔ صحابی کے لفظ کو پسند فرمایا اللہ اور رسول نے اپنے پہلے لوگوں کو جنہوں سے دین چلا، تو معلوم ہوا دین چلا ہی صحبت سے بس۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے عربوں کے پاس لغت کتنی ہے۔ میں کہیں مثال پیش کرتا ہوں، مثلا شیر کہنا ہے تو شیر کے لیے اسد بھی ہے، لیس بھی ہے، لیس لام یاسا، اس کے معنی شیر، غضنفر معنی شیر، زیغم معنی شیر، حسورہ معنی شیر، حفص معنی شیر، حفص ابو حفص کنیت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ، اتنے معنی ہوتے ہیں کہ سو معنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے شاگردوں کو صحابی کا لقب دیا۔ وقال اذ یقول لصاحب، صحبت یافتہ، حال قرآن نے بھی بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، تو معلوم ہوا دین صحبت سے چلے گا، دین حاصل ہوگا صحبت سے، اذ یقول لصاحب، ورنہ اور کوئی لفظ آ جاتا۔ تو صحبت اور رفاقت جو ہے، دو لفظ اہل اللہ کے لیے آئے ہیں، حسن اولئک رفیقہ اور صحبت اور رفاقت، یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر دین کا ملنا مشکل۔